السلام علیکم کلاس 10th کلاس. آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پیج نمبر 92 پہ اور 93 پہ. پاکستان میں صحت کی صورتحال، ہیلتھ کنڈیشنز ان پاکستان. اب کلاس، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک گنجان آباد ملک ہے پاکستان، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے ملک میں صحت کے اتنے جو اچھے وسائل ہیں وہ نہیں موجود. ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی بھی صحت کے لحاظ سے کافی پیچھے ہے. سالانہ بجٹ میں جتنی بھی رقم یوز ہوتی ہے ایک ملک کو چلانے کے لیے، اس کے اندر صحت کے اوپر جو ہے وہ بہت تھوڑی اماؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں. پاکستانی اکنامک سروے جو 2019 اور 20 میں ہوا تھا، اس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جو صحت کے شعبے میں کل آبادی تھی نا، وہ اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے تھے؟ 421.8 یعنی 421.8. لیکن جو ہماری جے ڈی پی پہ تھا وہ صرف 1.1% رہا، جس سے کوئی خاطر خواہ جو تھا وہ نتائج نہیں نکل پاتے. اب ہمارے ملک میں تقریباً اگر انگلش میں بتاؤں تو 963 افراد جو ہیں ان کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، اور اگر 941 افراد ہیں یعنی 9,000 لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک ڈینٹسٹ موجود ہے. ہسپتال میں ہیں تو بستر جو ہیں وہ 2,000 1,000 لوگوں کے لیے ایک ایک بستر کی سہولت موجود ہے. تو یہ بہت زیادہ کم وسائل ہیں ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم علاج کے جو شعبہ اس کے اندر بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب مردوں کی جو تقریباً عمر چل رہی ہے پاکستان میں وہ 66 مردوں کی ایوریج ایج چل رہی ہے، اور 68 جو ہے وہ عورتوں کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے جو ترقی یافتہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ 70 ایئرس جو ہیں وہ لوگوں کی ایک ایوریج ایج چل رہی ہے. اب پاکستان میں جو ہے وہ محکمہ جو صحت ہے ہمارا، اس نے ہسپتالوں میں، ڈسپنسریوں میں، ٹی بی کلینکس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ کافی خدمات سر انجام دینے کی کوشش کر بھی رہا ہے. لیکن ملک میں جیسے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں. اگر ڈاکٹرز اور نرسز اویلیبل ہیں بھی تو وہ بہت کم تعداد میں اویلیبل ہیں. پاکستان میں گاؤں کی سطح پر جو ہے نا وہ لیڈی ہیلتھ وزیٹرز فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور پرائمری سطح پر جو ہیں یعنی پرائمری کے لحاظ سے بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے گئے ہیں. رورل ہیلتھ جو ہے نا وہ سینٹرز بنائے گئے ہیں عوام کی خدمت انجام دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی قائم ہوتی ہے. اس کا جو انتظامی آفیسر ہوتا ہے نا اس کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کہتے ہیں، یعنی CEO کہلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب حکومت پاکستان جو ہے وہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کافی جو ہے وہ اقدام بھی کر رہی ہے، جس کے اندر کیا ہے کہ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں، ہسپتال جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قیام میں لایا جائے. اگر بیماریاں ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے کون سے ایسے عمل ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، پراپر جو ہیں وہ پریکاشنز کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہسپتال ہے تو اس کے اندر جو ٹیکنیکل عملہ ہے یا کمپیوٹرز وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکے. اب کلاس ہمیں پرابلمس آتے کیا ہیں صحت کے اندر؟ ایک تو یہی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اتنی خراب صحت چل رہی ہے کہ بہت زیادہ امراض ہے. ٹھیک ہے، جو نارمل سہولیات بھی ہوتی ہیں کسی ملک میں فراہم کرنے کے لیے صحت کے حوالے سے وہ بھی انتہائی کم ہے. ٹھیک ہے، لوگ ہیں تو ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، ریسورسز اتنے مینیج نہیں ہو پاتے. اب جو ہمارے پاس دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے سیاحت کی اہمیت اور پاکستان میں سیاحت کے لیے قدرتی اور ثقافتی کشش. امپورٹنس آف ٹورزم اینڈ نیچرل اینڈ کلچرل اٹریکشنز فار ٹورزم ان پاکستان. اب کلاس ٹورزم یا سیاحت ہوتا کیا ہے؟ سیاحت کے کون سا شعبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسی جگہوں کا ہونا، ایسے خوبصورت مناظر کا ہونا جس کو دیکھنے کے لیے اس ملک کے اپنے شہری اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں. جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ مالی ترقی میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، یعنی ملک کی جو کرنسی ہے وہ بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. دوسرا، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے. اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبصورت مناظر عطا کیے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے ملک میں پہاڑ بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، جھیل بھی ہیں، میدان بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مقدس مقامات بھی ہیں، یعنی آثار قدیمہ کے بھی جو ہے وہ ہمیں نشان ملتے ہیں. اب پاکستان ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، پاکستان کے سیاحتی مقامات ہیں کون سے؟ قدرتی مناظر سے بھرپور سیاحت کے مقامات، ٹورزم پلیسز فل آف نیچرل سینریز.
اس میں وہ سارے مقامات ہیں جہاں ہم اکثر وزٹ کرتے بھی رہتے ہیں، جیسے مری ہو گیا، نتھیا گلی ہو گیا، ناران کا گان ہو گیا، سوات ویلی ہو گئی، کیلاش ویلی ہو گئی، نانگا پروت ہو گیا، ہنزا کی جو وادی ہے، ٹھیک ہے، دیوسائی کے میدان ہیں، یہ ساری وہ جگہیں ہیں۔ اب جیسے کراچی کا سمندر ہو گیا، اس کے علاوہ ریلیجیس ٹورسٹ پلیسز بھی ہیں، مذہبی سیاحت کے مقامات ہیں، جیسے ٹیکسیلا ہے، ہڑپہ ہے، موئنجو داڑو ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ جگہیں، کرتارپور ہے، نانکانہ صاحب ہے، جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں، اپنے عرس وغیرہ کے حساب سے بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بچوں کون سی جگہیں ہیں جس کے لیے ہم جا سکتے ہیں؟ سیاحت کے حوالے سے تاریخی مقامات ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، ہماری یہ فوڈ اسٹریٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے ہیں؟ کنہٹی گارڈن ہے، کلر کہار ہیں، اور شالامار باغ ہیں، قلعہ بہاول پور ہے۔ یہ سارے وہ ہیں جہاں پر ہم بچوں کو ٹرپس کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں اکثر۔ اب آپ تھرڈ پوائنٹ پہ دیکھو تو پاکستان کے شعبۂ سیاحت کے حوالے سے بین الاقوامی تاثرات، انٹرنیشنل ویوز آن پاکستان از ٹورزم سیکٹر، کہ پاکستانی ٹورزم کے لیے دوسرے ممالک کے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کا کیا خیال ہے۔ اب یہاں دوسرے ممالک کے بھی جو سیاحتی آتے ہیں نا ہمارے ملک میں، وہ ہمارے ملک کے نظاروں کو، مناظر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جیسے 2010 میں ایک معروف سیاسی میگزین جو ہے، جو سارا سیاحتی مقامات کے اوپر لکھتا ہے، وہ لونلی پلانٹ تھا، اس نے پاکستان کو کیا کہا؟ بڑی چیز کا خطاب دیا۔ 2018 میں جو تھا، وہ مشہور برطانوی جو تھے، وہ بیک پیکر سوسائٹی تھے، اس نے کیا کیا؟ پاکستان کو ایڈونچر ٹورزم کی جگہ قرار دی۔ 2019 میں امریکہ کے ایک میگزین فوربس نے پاکستان کو سیر کے لیے بہترین جگہ قرار دیا۔ 2020 میں امریکن میگزین کنسول ناس ٹریولر نے پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے سب سے بہترین جگہ دی۔ اب یہ وہ جگہیں ہیں کلاس کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو کافی پسند کرتے ہیں۔ اب اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں ٹورزم میں پاکستان کی، تو کلاس جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مالی حالات میں ٹورزم سے جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کو، لیکن ہماری معیشت میں جو ٹورزم ہے اس سے اتنا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہو نہیں پا رہا۔ اگر 10% کسی دوسرے ممالک میں جو ہے وہ انپٹ ڈالا جاتا ہے ٹورزم سے، تو ہمارے ملک میں اس کی شرح 2 سے 3% ہوگی۔ اب یہاں پر MCQs بھی کچھ بن رہے ہیں، جیسے کہ دنیا میں سب سے جو زیادہ لوگ جو ہیں وہ سیاحت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ فرانس میں جایا جاتا ہے، جہاں پر 89 ملین جو ہیں وہ ٹورسٹ جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسپین ہے، جہاں پر 83 ملین ہے، تیسرے نمبر پر امریکہ ہے جہاں پر 80 ملین ہے، اور چوتھے نمبر پر چین ہے جہاں پر 63 ملین جو لوگ ہیں، اور پانچویں نمبر پر اٹلی آتا ہے جس پہ 62 ملین ہے، اور چھٹے نمبر پر ترکی ہے 46 ملین لوگ، جہاں پر ہر سال جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو ہے وہ صرف 2 ملین ہے، اور اگر لیکن دیکھا جائے تو یہ دوسرے ممالک سے ٹورسٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ کو کافی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی دوسرے ملک میں جانا، اتنا پیسہ خرچ کرنا، لگانا، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کی جو اپنے ایسے